رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابنا ابن الذبیحین، میں دو اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں کی اولاد میں ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ۔ ذبیحین بولے تو دو ذبح ہونے والے، میں ان کی اولاد ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے تشریف لائے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بچے کو کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا ابتی، اے میرے بیٹے، انی رأیتو، میں نے دیکھا، اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بول تیرا کیا ارادہ ہے؟ قال، کہا، یا ابت افعل، اے میرے باپ، جو کچھ آپ دیکھے ہیں وہ کر دو، میں صابر و شاکر ہوں۔ چنانچہ آپ اٹھے چھری لیے اور مینا کے میدان میں جہاں آج قربانی کی جاتی ہے، بکروں کی، اونٹوں کی، گائیوں کی قربانی کی جاتی ہے، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ان کے بیٹے اور فرزند نقلی کے بیٹے تھے، ان کو لے گئے اور کاٹنا چاہا تو اللہ تعالیٰ اس چھری کو پلٹ دیتے ہیں اور آواز آتی ہے، کیا ابراہیم، ہم نے دیکھا کہ تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا، ونادیناہ یا ابراہیم، اور ندا دی ہم نے کہ اے ابراہیم، کیا کہ تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اب یہ دمبا جو ہم بھیج رہے ہیں اس کو ذبح کر دے، اس کے بدلے میں اسماعیل کو بچا دیا۔ انہی حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ بھی جو ہے حضرت عبد المطلب کے 11ویں 12ویں بیٹے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا خواب میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح، جب خواب میں دیکھا ہوں کہ زمزم کا کنواں نکال رہا ہوں، تو کھودنے کے لیے آ گئے۔ قوم مکے کے پورے رہنے والے لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں اس کنویں کو نکالوں گا، اس کی بھٹی نکالوں گا اور اس کا پانی اندر سے نکالوں گا، اس لیے کہ حاجی آتے ہیں اور زمزم کا پانی پیے بغیر چلے جا رہے ہیں، اللہ نے مجھے خواب دکھایا ہے۔ تو قوم بولی، اے عبد المطلب، اس کنویں کو بھرتی کس نے کیا ہے؟ ہم تو بھرتی نہیں کریں، سیلاب آیا، پانی آیا، ریتی آئی اور کنواں پٹ گیا، اللہ نے بند کیا۔ جب اللہ نے بند کیا تو تم کھولنے والے کون؟ نہیں کھولنا، ہم کھولنے نہیں دیتے، تلواریں لے کے تیار ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اللہ نے ہی اس کنویں کو پٹایا، بھرتی کر دیا، اس میں ریتی جمع ہو گئی اور زمین کے برابر ہو گیا، اللہ نے ہی مجھے خواب دکھایا اور میں کعبے کا متولی ہوں، میں کھولتا ہوں۔ تو خوف نے کہا ہم کھولنے نہیں دیتے، چنانچہ نہیں کھول سکتے۔ تو اس وقت کعبے کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے اگر 10-12 بیٹے ہوتے، ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے تو میں قوم سے مقابلہ کرتا اور تو جو خواب بتایا ہے اس خواب کو پورا کر دیتا، لیکن کیا کروں کہ میرے پاس اپنی اولاد کی اتنی تعداد نہیں ہے۔ اگر تو مجھے بیٹا دے گا، اگر تو مجھے اتنے بیٹے دے گا کہ میں زمزم کا کنواں کھولنے کے قابل ہو جاؤں اور میرے بیٹے تلوار لے کر جو ہے حفاظت کرتے رہیں اور قوم کا مقابلہ کریں، تو اس میں سے ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں۔ تو چنانچہ آپ کے بیٹے ہو گئے تھے۔ جب آپ کو یاد آیا، حضرت عبداللہ جوان ہو گئے، چھوٹے بیٹے تھے، جب یہ جوان ہو گئے تو اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے اپنے خواب کی تعبیر میں، اپنے وعدے کے پورا کرنے میں، اپنے اقرار کو پورا کرنے کے لیے خواہش کی کہ اب اتنے بیٹوں میں
ابو طالب بھی انہی کے بیٹے، حمزہ بھی انہی کے بیٹے، عباس بھی انہی کے بیٹے، اس طرح 12 بیٹے تھے۔ اب کون سے بیٹے کو قربان کرنا؟ تو آپ نے کیا کہا کہ قرہ ڈالیں گے، یعنی فال کو لیں گے، جس کا نام نکلا اس کو قربان کریں۔ چنانچہ چٹھی ڈالی گئی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، ایک مرتبہ نکلا، 2 مرتبہ نکلا، 3 مرتبہ نکلا، تو آپ نے اب 12 بیٹوں کی چٹھی ڈالی تو اس میں سے عبداللہ کا نام نکلا، وہ بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ قوم کو معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ ہم عبداللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کو قربان نہ کرو۔ تو بولے میں اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوں، اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان والا اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان والے ہیں تم تو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہی ہے۔ ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، الست بربکم، جب سوال کے جواب میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اس وقت کہا تھا کہ ہاں ہاں تم ہمارے رب ہو۔ تو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، اور عالم اجسام میں یعنی جسم سے جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو اس کو وفا کرنا ہے، وعدہ وفا کرنا ہے۔ تو اب کیسا وعدہ، کیسا وفا کرنا؟ تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کر کے بیعت کرنا اور اس وعدے کو وفا کرنا، وہ جو بیعت لینے والا پیر ہوتا ہے اس کی تربیت کرنا، ربوبیت کرنا۔ ربوبیت مطلب اس کی روحانی، اس کی جسمانی، اس کی علمی تربیت کرنا۔ جو تربیت کریں گے تو وہ آگے چل کر جوہر قابل بنے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا مسلم مردوں پر، مسلم عورتوں پر فرض ہے۔ جب نماز پڑھنے فرض نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ کیوں؟ علم کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز نہیں۔ ارے ہم تو پڑھتے ہیں علم کے بغیر، تو یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیا پڑھی جاتی ہے؟ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز میں اللہ سے کیا وعدہ کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا گزارش کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ بس جیسا بمن جو ہے منتر پڑھتا ہے ویسے علم کا سورہ پڑھ لیا اور کوئی سورہ پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ لیے اور چلتے پھرتے نظر آ گئے۔ وعدہ کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، اس میں اخراج کیا ہو رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے، کیا دعا کر رہے ہیں معلوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دعا کے جواب میں کیا فرما رہا ہے وہ سن بھی نہیں رہے۔ چنانچہ علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت جب حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیے تو لوگوں نے کہا کہ قربان مت کرو اس بیٹے کو، یہ بیٹا بڑا حسین، بڑا خوبصورت، بڑا ذہین اور بڑا امانتدار بچہ ہے، اس کو قربان نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا کرنا تو قربان، ایک بچہ قربان کرنا ضروری ہے میرے لیے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ چلو کسی اہل کتاب سے، کسی اہل علم سے اس مسئلے کو دریافت کریں۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک راہب رہتا تھا، یہ راہبہ رہتی تھی، اس کے پاس گئے، وہ اہل کتاب میں سے، اس کو جا کر پوچھے کہ بھائی میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں اللہ کے راستے میں بچہ قربان کروں گا، مگر اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ قربان مت کرو، تو کیا اس کا کوئی بدلہ، اس کا کوئی فدیہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ بولے تمہارے پاس ایک جان کی قیمت کیا ہے؟ بولے ایک جان کی قیمت ہمارے پاس 10 اونٹ، 10 اونٹ ہے۔ 10 اونٹ کی چٹھی اور عبداللہ کی چٹھی ملا کر ڈالو، اگر اونٹوں کی چٹھی نکلی 10 اونٹ قربان کر دو، عبداللہ کو بچا لو، اور اگر اونٹوں کے بجائے جو ہے عبداللہ کی چٹھی نکلی تو پھر اس میں اور 10 اونٹ بڑھا دو، 20 کرو۔ جب تک عبداللہ کی چٹھی نہ نکلے اونٹوں کو بڑھاتے چلو، 10 ہوئے، 20 ہوئے، 30 ہوئے، 40 ہوئے، 50 ہوئے، 60 ہوئے، 70 ہوئے، 80 ہوئے، 90 ہوئے، 100 اونٹ ہوئے۔
اونٹ کے بعد جو ہے چٹھی نکلی عبداللہ. عبدالمطلب نے کہا میں نہیں مانتا، بار بار ڈالا. جب بھی ڈالتے تھے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں قرہ نکال، چٹھی نکال. آج بھی عام طور پر کہتے ہیں کیا ڈالتے نامہ لکھ کے اس میں سے ایک نکالے تو اس کے نام پہ قرہ نکلا ہو. چنانچہ کئی مرتبہ نکالا گیا تو 100 اونٹ کی چٹھی نہیں نکلتی تھی بلکہ حضرت عبداللہ کی چٹھی نکلتی تھی. جب 100 اونٹ آئے تو 100 اونٹ کی چٹھی نکلنے لگی، عبداللہ کی چٹھی نہیں نکل رہی. تو حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں وہ 100 اونٹ قربان کر کے حضرت عبداللہ کو بچا دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابنا ابن الذبیحین، میں 2 اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں کی اولاد نہیں ہوں. ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ. ذبیحین بولے تو 2 ذبح ہونے والے، میں ان کی اولاد. چنانچہ آپ اس وقت کنواں کھودے، آج تک وہ کنواں چل رہا ہے. اس کنویں میں سونا چاندی وغیرہ کوئی، جیسا کہ ابھی حوضوں میں یا بولیوں میں یا دریاؤں میں بعض لوگ منت مان کے چیز ڈالتے ہیں تو ویسا جو ہے سمندر کے کنویں میں بھی ڈالتے تھے. اس وقت وہ چیز نکلی، کچھ چیزیں بھی نکلے اور کچھ سونا بھی نکلا، چاندی بھی نکلا. جو نکل رہا حضرت عبداللہ نے اس کو بچا لیا. تو حضرت عبداللہ کو بچا لینے کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی اور آمنہ کے بدن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لانا چاہتا تھا. اس لیے کئی ترکیبیں کر کے آخر کو لایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لولا کلمہ خلقت الرسول، اے محمد آپ کو پیدا کرنا مجھے منظور نہ ہوتا تو میں یہ دنیا کو پیدا نہ کرتا، یہ آسمان اور زمین کو پیدا نہ کرتا. یہ پیدا ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور سب کو جو ہے فنا ہونا ہے انہی کے راستے پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اس بات کو پیش نظر رکھو کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح مت ہو جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب سرکار نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا کیا؟ کیا تو پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور تمام مکے کے لوگوں کو دعوت دی، بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے ابھی تم پر حملہ کر کے تم کو فنا کرنے والی ہے، ختم کرنے والی ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ تو قوم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ جو بولیں گے ہم سچ مانیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا یقین کروایا، لوگوں کو اپنے تعلق سے یقین دلایا، بتایا، اپنے کو پیش کیا. اللہ کو مانتی ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں سنو ایک بات کہتا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، جبرائیل امین میرے پاس آتے ہیں جو ہر نبی کے پاس آتے ہیں. سب سے پہلے انکار کرنے والا ابو لہب آپ کا حقیقی چچا مخالف ہو گیا. کہنے لگا محمد کیا یہی سنانے کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ کیا یہی بتانے کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ تو تباہ ہو جائے. میرا مطلب ہے کہ تو ہمارا سردار بننا چاہتا ہے، ہمارا بڑا بننا چاہتا ہے، ہم تیرے سامنے جھکنے والے نہیں، ہم تجھے ماننے والے نہیں. یہ سب کہتا ہے جھوٹ ہے. لوگوں ابھی اقرار کیے تھے کہ تم سچے ہیں، امانت دار ہیں، اور ابھی انکار کر رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہیں، لہذا تم کو نبی نہیں بنا. مطلب یہ کہ پہلے مانتے تھے اس کے بعد انکار کرتے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز کیا
تو آپ نے قوم کو فرعون سے نجات دلائی، فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اور ایک مرتبہ آواز کرنے لگے۔ اللہ نے جو 10 احکام آپ کو دیے تھے وہ لوگوں کو سنانے لگے۔ تو آپ کی ایک قوم میں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا قارون، جو بہت بڑا دولت مند تھا، 40 کمرے بھر کے اس کا سونا رکھا ہوا خزانہ تھا، وہ بھی آپ کے قوم کا تھا، مگر فرعون اس کی بڑی عزت کرتا تھا، موسیٰ کی مخالفت کرتا تھا، قارون کی عزت کرتا تھا۔ کیوں؟ تو قارون کی عزت نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے دولت کی عزت تھی، وہ دولت نکل گئی تو اس کی عزت نہیں۔ اکثر ہوتا ہے دنیا میں، ایک عام طور پر ایک لطیفہ ہوتے لوگ، یاد رکھیے ہوگی، اکثر جو ہے دنیا میں بہت سے لوگ پھرتے چلتے رہتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، حافظ گزرتے، عالم گزرتے، مولوی گزرتے، مرشد گزرتے، سجادے گزرتے، پیرزادے گزرتے، صاحبزادے گزرتے، ان کی کوئی عزت نہیں۔ ادھر سے دولت مند آدمی آیا تو اس کو سلام کرتے، اس کو آداب کرتے رہتے، اس کی کوئی عزت کرتے، آئیے تشریف لائیے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسا، اور آپ سب بھی دیکھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا ہی بڑا کوئی پیر کیوں نہ گزرتا، کوئی فقیر کیوں نہیں گزرتا، کوئی اللہ والا کیوں نہیں گزرتا، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک فاسق فاجر، ایک چور ہے، ایک جو ہے دولت مند ہے، ایک بے ایمان ہے دولت مند ہے، چرا کے دولت مند بن گیا یا کالا بازار کر کے دولت مند بن گیا، کیا بھی بن گیا، تو اس کو سلام کرتے رہتے۔ پھر قصہ بولتے، پرانے مولیاں بولتے سو شکایت کہتے ہیں کہ بازار میں عام طور پر چبارا موچی جو ہوتے ہیں اور آپ لے کے جو ہے جوتے اور چپلا سیدھے سی کر درست کر کے دیتے ہیں، وہ چمار بیٹھتا ہے، پھر لین سے چمارا ہٹتے تھے، وہاں سے یہاں تک سڑک پہ بیٹھے ہوئے، مگر کسی چمار کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ وہ ایک چمار تھا، اس کو چھوڑ کر سلام کرتے، کوئی سلام بولتا تھا، کوئی آداب بولتا تھا، کوئی جو ہے نمستے بولتا تھا، کوئی نمسکار بولتا تھا، کوئی شکایت بھی کچھ بھی اپنی زبان میں کچھ بھی اس کو بولتے رہتے تھے۔ انہیں جو ہے کیا کرتا تھا، گھر میں جاتا، جس کمرے میں اس کے سونا چاندی اور دولت رکھی ہوئی تھی وہ کمرہ کھولتا تھا اور اندر جا کر جو ہے کہتا تھا، فلاں صاحب نمستے بولیں، فلاں صاحب جو ہے سلام بولیں، فلاں صاحب ادا ودا بولیں، فلاں صاحب نمسکار بولیں، وہ ایسا بولیں ایسا بولیں بولتا تھا۔ اس کے بعد کھاتا بعد لوگوں کھانا کھانے بیٹھتا تھا۔ ایک روز اس کی بیوی بولی تھے، یہ روزانہ تم جا کر اندر کس سے باتیں کرتی، تم دیوانے تو نہیں، پاگل تو نہیں، بہت ہوشیار آدمی ہے، مگر ایک کمرے میں جا کر کس سے باتیں کرتی ہوں، اندر کون بیٹھا بتا، کیا شیطان ہے، جن ہے، بھوت ہے، پریت ہے، کیا ہے، ہم یہ گھر میں لے رہتے ہو، ارے دیوانا ہے تو کیا بات ہے، روٹی کھا تو گیا۔ دوسرے روز آئے تک انہیں کھانا پکے نہیں، سامن پکے نہیں، بیٹھ گیا، آیا آ کے اپنا کیا کام کرنا تھا سلام پہنچا دیا اس کو، اور آ کے کھانا لگا، ہم کھانا پکے نہیں، سالن پکے نہیں، اور ہم یہ گھر میں رہتے ہیں، تو کیوں نہیں رہتے؟ وہ اندر کا جنات شیطان کیا ہے وہ بتاؤ، یا نہیں تو ہم کو گھر چھوڑ کے کہیں بھی جا کے لے کے رہو۔ دیوانہ ہے تم کو معلوم نہیں ہے، ایسا ایسا یعنی بیوی بچوں سے بھی وہ دولت چھپا کے رکھا تھا، اس کو ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو آخر کو انہیں بولا ایسا نہیں ہے، گاؤں میں بہت سے چمارا سنارا کیا لوانا سو ہے، کوئی بھی کسی کو سلام نہیں کرتا، لیکن سب لوگ میرے کو نمستے سلام آداب کرتے رہتے ہیں، تو میں خیال کرا کہ یہ مجھے سلام نہیں کرتے بلکہ میری دولت کو سلام کرتے، اس واسطے میں کیا بیچ میں آدمی سب چماروں میں کرتا، میں بھی چمار ہوں، میں وہ سلام، وہ دعا، وہ آداب، وہ کیا کیا ہے تو لا کر اس کو سنا دیتا۔ نہیں ان کو یقین نہیں آ رہا تم جھوٹ بول رہے، ہاں جھوٹ بول رہے، اگر تم کو یقین نہیں آ رہا تو آؤ بول کے کمرہ سے کنجی نکالا، کمرہ کھولا، اندر جا کے صندوق کھولا، اٹھا تو اندر جو ہے سونے کے چیزاں، چاندی کے چیزاں، روپیے، پیسے، دولت، وہ عورت جو ہے ہاتھ لا کے نکالی، اس طرح کو میرے کو نہیں پناتے، دیوان نہیں، ایسا نہیں ہے، جب تک یہ ہمارے پاس رہے گا لوگ اس کو سلام کرتے رہیں گے، اور جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں خلاص ہو گیا ہوں، میں مفلس ہو گیا، تو میرا کوئی سلام نہیں کرے گا، اور تمہارے سلام کی ایسی کی تیسی میرے کوئی چیزاں ہونا، وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ یہی بات دو طرح پر ثابت ہے، کسی پیر فقیر اللہ والے کو لوگ سلام کرتے ہیں تو اس کے جسم کو سلام نہیں کرتے
بلکہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی روح ہے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے اندر جو چھپا ہوا علم ہے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے اندر جو چھپا ہوا نور ہے اس کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے سامنے نہیں جھکتے، جسم تو سب کے جیسا ہے کہ ابو جہل کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک جسم جیسے تھے ویسے ہی تھے نا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل میں زمین آسمان کا فرق، ادھر اللہ کا نور ہے ادھر اللہ کی ظلمت ہے۔ لوگ جو سرکار کے سامنے جھکتے ہیں اور سرکار کے غلاموں کے سامنے جھکتے ہیں تو ان کے سامنے نہیں جھکتے، ان کے جسم کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ جسم کے اندر جو روح اور جو علم چھپا ہوا ہے، جو نور چھپا ہوا ہے اس کے سامنے جھکتے۔ تو بہرحال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فرعون بھی ایسے ہی جھکتا تھا قارون کے سامنے۔ وہ قارون جو ہے موجود تھا، کہاں؟ وہ مجمع میں موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ذکر کرنے لگے، زنا کرے تو اتنی سزا ہے، چوری کرے تو اتنی سزا ہے، قتل کرے تو یہ سزا ہے، فلاں کرے تو یہ سزا ہے، وہ سزا ہے، یہ سزا ہے، وہ 10 حکم جو کچھ ہے سنا دیا۔ تو قارون اس میں موجود تھا۔ اے موسیٰ، کیا یہ سب ہمارے واسطے ہے کہ تم بھی اگر زنا کرے تو تم کو بھی سزا دینا؟ تو بولے میں بھی زنا کرا تو میرے کو بھی سزا دینا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ معصوم رکھا، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ بچا لیتا ہے۔ ارے اللہ کیسا بچا لیتا ہے؟ تم خود زناکار ہے، تم فلاں عورت کے ساتھ ہمیشہ زنا کرتے رہے۔ آپ نے کہا کوئی ثبوت شہادت ہے اس کی؟ وہ عورت کو پکڑ کے لا کے بولا یہ عورت ہے جو کہتی ہے کہ تمہارے اس سے ناجائز تعلقات ہیں۔ تو آپ نے اس عورت سے کہا سچ بتا، ورنہ اس خدا کی قسم جو مجھ پر جبرائیل کو بھیجتا ہے، جس نے مجھے توریت جیسی کتاب اپنی عنایت فرمائی، جو مجھ سے کلام کرتا ہے، میں ابھی اس سے کہوں گا اور ابھی تیرے پیٹ سے بچہ نکل کر یہ بتائے گا کہ اس کا باپ کون۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پیروں پہ گر کر گڑگڑانے لگی، رونے لگی کہ اے موسیٰ، یقیناً تم اللہ کے نبی ہو، میرے لیے بددعا مت کرو، مجھے قارون نے دولت دی ہے، اشرفیاں دی ہیں، اور تمہیں بدنام کرنے کے لیے مجھے رشوت دی، اس لیے میں آئی۔ اس وقت جلال آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ، یہ جو بدماش اپنی دولت کے گھمنڈ پر، اپنی جمعیت کے گھمنڈ پر مجھے بدنام کر رہا ہے، اب اس کی کیا سزا ہے؟ اس کو تو کیا کرے گا؟ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، اس زمین کو تمہارے تابع کر دیا گیا ہے اور تم جو بھی سزا چاہو اس کو دے سکتے ہو، قارون کو جو بھی سزا چاہو دے سکتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قارون، تو بنی اسرائیل سے یعنی میری قوم سے ہوتے ہوئے مجھے بدنام کر رہا ہے، لہذا تیری سزا یہ ہے کہ تو اور تیرا خزانہ اس زمین میں دھس ہو جائے گا۔ زمین کو آپ نے حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو اپنے اندر دھسا لے۔ زمین شق ہو گئی اور قارون زمین میں دھسنے لگا۔ جب گھٹنوں تک گیا تو پکارا ہے موسیٰ بچا لے۔ ظاہر ہے کہ کافر کو بچا کر پھر اس کی اولاد دنیا میں رکھنا باقی، اس کے خزانے کو اور اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی دعا سے، موسیٰ کے حکم سے زمین شق ہوگی اور خزانے کے ساتھ قارون زمین میں دھس گیا۔ اب لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں زمین میں کہاں خزانہ ہے۔ مصر کی زمین کھود کر جو ہے خالی کر دی ہے مگر خزانہ ان کو ملتا نہیں ہے۔ اللہ جس خزانے کو چھپا دیا ہے وہ آخر نکال سکتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ اولیاء اللہ اور پیروں کے ساتھ بھی ہوا۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دلی میں رہا کرتے،
سلطان شمس الدین التمش آپ کا مرید تھا، ہندوستان کا شہنشاہ، بادشاہ نہیں، بادشاہ بولے تو شہنشاہ بولے تو بادشاہوں کا بادشاہ، دلی کا سلطنت کا راج کرنے والا، ان کا مرید اور بڑا پاک باز، ایسا پاک باز تھا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو بلکہ تہجد قضا نہ ہوئی ہو، ایسا آدمی میرے جنازے کی نماز پڑھا۔ جب انتقال ہوا تو اعلان کیا گیا کہ حضرت کے ارشاد کے مطابق وہ آدمی آگے آئے جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ سب خاموش کھڑے رہے۔ سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں اپنے پیر کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اس لیے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے جب سے میں ہوش سنبھالا۔ کیسے نماز نہیں چلتی؟ آج لوگ بولتے ہیں یہ صوفیاں اللہ والے جو ہے خواہ خوایاں سنتے، مریدوں کی نظریں لیتے، گانے سنتے رہتے، عیش میں زندگی گزارتے، غلا کرتے، بستہ کرتے، ایسی باتیں بولتے رہتے، مگر نماز، حقیقی نماز اولیاء کا صوفیاء پڑھتے ہیں۔ ان کی ایک نماز کے جو ہے بدلے میں ہمارے ہزاروں نمازیں قربان ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال سلطان شمس الدین التمش جس کے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک روز گاؤں کے قاضی، خطیب، ملا، مولانا کچھ مسلمان مخالف ہو گئے، کہنے لگے یہ صوفی، یہ قوالی سننے والے، یہ گانا سننے والے، یہ عائش کرنے والے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، آپ کا وصال ہوا تھا قوالی کے درمیان، قوالی ہو رہی تھی، ایک مصرع پڑھے تو آپ کی روح پرواز کرتی تھی اور دوسرا مصرع پڑھے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ صبح سے شام تک نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھ لینا اور اس کے بعد پھر جو ہے قوالی چاہیے۔ بس مطلب یہ کہ ایسا قوالی سننے والے کو کون بدنام نہیں کرے گا؟ ارے کیا یہ قوالی سنتے رہتے، گانے گاتے رہتے، وہ کرتے رہتے، رسول اللہ کا قوالی کرے، صحابہ کا قوالی کرے، شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسے اعتراضات کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ ایک کرامت تھی ان کی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش کے باغ بغیچے میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اتفاق سے ایک عورت بھاگ کے دوڑتے ہوئے آئی اور کہنے لگی اے سلطان، اس دنیا میں میرا انصاف کر ورنہ قیامت میں تیرا دامن پکڑوں گی، میرے ساتھ انصاف اگر نہ ہوگا۔ اس نے کہا بادشاہ نے کیا ظلم ہوا ہے اس پر، کیا شکایت ہے تیری، کیا فریاد ہے؟ کہنے لگا، عورت کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایک آدمی زنا کیا کرتا تھا اور جب میں حاملہ ہو گئی، اس کے بچے کی ماں بننے کے واسطے میں بننے کے قریب ہو گئی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کیا تو اس کا نام بتا سکتی ہے؟ کون ہے ایسا ظالم تیرے ساتھ جو ظلم کیا؟ عورت نے کہا اے بادشاہ، میں نام تو بتاؤں گی لیکن وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ تیرا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکے۔ کیا شہنشاہ کے مقابلے میں کس کا ہاتھ بڑا ہو سکتا ہے؟ بتا تو صحیح اس کا نام کیا ہے؟ حضرت بیٹھے رہے اب جو ہے ایسا بول گئی۔ اسی وقت اس عورت نے کہا اے بادشاہ، یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے قطب الدین بختیار کاکی جس کو کہتے ہیں اور مذہبی نوازا ہوئے ہوئے خواجہ اجمیر کا جو ہے خلافت یافتہ، یہ آدمی ہے جو میرے ساتھ زنا کیا کرتا ہے۔ آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چلا کوئی ثبوت ہے؟ بولے کوئی زنا کرنے کے واسطے ثبوت رکھتا ہے کیا؟ چوری کرنے جاتے وقت کچھ جو ہے ثبوت شہادت گواہ رکھتے ہوئے جاتے کیا؟ اور تو حضرت اٹھے بادشاہ کے قریب آئے، کہنے لگے اے بادشاہ فکر مت، میں خلیفہ ہوں خواجہ اجمیر کا، میرے پیر نے مجھے ایسی چیز نوازی ہے کہ اگر میں چاہوں اور دعا کروں تو اس کے پیٹ سے بچہ باہر آئے گا اور اپنے پیدا ہوتے ہی باتیں کرنے لگے گا اور اپنے باپ کا نام خود بتائے کہ کس کا بچہ ہے۔ وہ عورت کانپنے لگی،
اشرف کیوں کہا کوئی کیوں ڈر رہی ہے؟ میرے لیے بدعا مت کرو، میرے لیے بدعا مت کرو، مجھے حیبت ہو رہی ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے، مجھے بدعا مت کرو۔ تو تو بدعا سے ڈرتی کیوں ہے جب فریاد کرنے کو آئی ہے؟ کیا نہیں نہیں، فلاں قاضی، فلاں مولوی، فلاں مرشد، فلاں جو ہے شاہکار اور فلاں فلاں آدمی، اتنے بڑے بڑے جو ہے دلی کے جو بڑے بڑے جو ہے لوگ ہیں، ان لوگوں نے مجھے بلا کر ایک اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا کہ تو قطب الدین بختیار کاشی کو بدنام کرے گی تو یہ تھیلی پیش کی۔ اس کے بعد جب بات پوری ہو جائے گی، نیک آدمی سے جو آدمی حسد کرے گا، جس کا حسد کیا جا رہا ہے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس سے چھوٹے موٹے گناہ جو پیر صاحب سے ہوئے تھے وہ اس کے پلے باندھ جاتے ہیں۔ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے نیکیوں کا، ادھر سے ادھر کے لے کے ادھر آتے ہیں، ادھر کے تھوڑے غلطیاں جو پھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، کیا ایمان والوں، موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح بدنام کیا گیا تھا اور جس طرح ان کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بولے، موسیٰ علیہ السلام کو کھول کی بیماری ہے، اس وقت وہ اپنا جسم کھولتے نہیں، بتاتے ہیں، بعض وقت وہ یہ پتھر پہ جو ہے آپ کپڑے رکھ کر جو ہے نہا رہے تھے، پتھر پکڑے رکھے کو کھانا، ایسے تفسیروں میں ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن سے نکالو، اللہ کا نبی معصوم من الخطا ہوتا ہے، اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے تمام خطاؤں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ بظاہر تم کو وہ کوئی برائی کرتے ہوئے نظر آئے گا، لیکن وہ برائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ نیکی ہوتی ہے۔ تو قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ، اے ایمان والو تم موسیٰ کے قوم نے جس طرح موسیٰ کو ایذا دی تھی ویسے مت ہو جاؤ۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے بری کر دیا اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، مما قالوا، یہ جو کہتے تھے اس سے بری کر دیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اللہ کے نزدیک وہ بڑا وجاہت والا پاک باز اور نیک جو ہے وہ نبی تھا۔ آگے کی آیت ہے جو ہمیشہ خطبے میں سنتے ہیں، کہتے نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی اور نیک بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی دنیا میں عظیم کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی اللہ تو خیر نہیں دیکھتا، جسم نہیں ہے، وجود نہیں ہے، وہ کیا نہیں دیں گے، یہ رسول کی اطاعت کرو ہوگا، رسول تو دنیا میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر رسول نظر نہیں آ رہے ہیں تو فنا پہ رسول ضرور نظر آتے ہیں، جانشین رسول اللہ نظر آتے ہیں، نائبان رسول اللہ نظر آتے ہیں، غلامان رسول اللہ نظر آتے ہیں، ان کی اطاعت ہے۔ اس لیے کہ جو فنا پہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ اب آگے کی آیت بڑی مارکے کی آیت ہے، ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اپنے اپنے استادوں سے، پیروں سے، فقیروں سے، ماں باپ سے، پیر سے پوچھتے ہیں، پوچھ لے اس کا مطلب۔ اللہ نے بول رہے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی، والجبال، اور پہاڑوں پر بھی پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہماری امانت اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت سے وہ لوگ ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان اس امانت کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور یہ ظالم اور جاہل ہو گیا۔ امانت کو اٹھانا اللہ نے کیا اور ظالم اور جاہل ہونا، اس کا ترجمہ صحیح کرنے کے بعد کسی اللہ والے کا کام تھام نہ کرو۔
ورنہ اگر جیسا ترجمہ لکھا ہوا رہتا ہے، یہ تو خیر قرآن ترجمے کا نہیں ہے، مگر عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس امانت کو، اللہ کی امانت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی امانت کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے، زمین نہیں اٹھا سکی، آسمان نہیں اٹھا سکا، اور اٹھایا کون؟ کوئی انسان، اور وہ بھی کیا؟ ظالم اور جاہل ہوا۔ تمہیں بتایا انہو، اور وہ کون؟ امانت اٹھانے والا ضرورت جو ہوگا ظالم اور جاہل ہوا۔ اللہ کی امانت بھی اٹھانا اور ظالم اور جاہل بھی ہونا، یہ کیا کمال ہوا ہے؟ یہ کیوں ایسا ترجمہ کیے؟ اگر یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح ترجمہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ اللہ انسان کی تعریف کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کیا کہ میں انسان کا راز ہوں، انسان میرا راز ہے۔ تو وہ کیا راز اور کیا امانت تھی جو اللہ نے آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، اور وہ ڈر گئے، نہیں اٹھائے، اور انسان نے اٹھا لیا، اور اس کو خطاب کیا ملا؟ وہ یہ ظالم ہوا اور جاہل ہوا۔ یہی تو بتانے کے لیے اللہ والے اپنے دربار میں، اپنے خانقاہ میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور قرآن کی حقیقت کو کھول کر ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی حقیقت کھولنے کے واسطے بھی آتے کے ساتھ ہی دو کا پہاڑا پڑ جیسا ڈر رہا ہے، تو امانت کیا ہے بولو؟ وہ کیا ہے؟ تو امانت یہ ہے، وہ نہیں بول دیتے، خدمت دیتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں۔ جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ 20 سال خدمت کرتے رہے، حضرت کا بستر کھندے پر لگائے، پیشدان لگا کے حضرت کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ پیر صاحب تھے، وہ کہیں بلائے تو حضرت چلے آتے تھے ان کے ساتھ، ان کے جو ہے چاہنے والے مرید بھی جاتے ہیں، انہوں جا کے جو ہے ایک جگہ بھکو شاہ اس کا نام ہے مرید کا، ساتھ گئے، ساتھ جا کے وہ پیر صاحب وہاں آئے تو گھر والوں کو بولے دیکھو ہم دو آدمی تو ہیں چھ، تم اپنا کتنے آدمی ہے کھانا پکاتے پکاتے، مگر اور 3 آدمی کا کھانا میرے کو روز شام کو دیتے، ہاں، اور 3 کون ہیں؟ وہ پوچھنا نہیں، 3 آدمی کا توشہ لے کر سیدھا پیر صاحب کے گھر کو پہنچتا تھا۔ ان کے گھر میں نہ جواری، نہ چاول، نہ گیہوں، نہ کھانے کو، نہ پکانے۔ اب یہ پوری جو تھے ان کے خوب اچھا پکاتے تھے، اور بھی ڈالا نہیں، صرف 3 آدمی، کیوں؟ یہ پیرانے ماں اور ان کے 2 بچے، ان کو کھانا پہنچانے کا روز یہاں پہنچانا، روز یہاں پہنچانا۔ 8-10 روز کے بعد پیر صاحب لے کر کو پہنچے، انہوں نے بولے بھائی تمہارا گزر کیسی ہوتی رہی؟ میں تو کچھ کھانا دانا تم کو لا کے نہیں آ رہا، تمہارے پاس کچھ خرچہ ورچہ دے کے نہیں آ رہا، ہاں روزانہ بھکو شاہ کے ہاتھ سے توشہ بھیجتے تھے تم، اور نہیں بھیجو، بھکو شاہ کے ہاتھ سے بندہ بھیجتا تھا، میں تو نہیں بھیجا ہوں، کچھ ہو رہا ہے کیا؟ بھکو شاہ تم کیا کرتے تھے کمانے میں؟ یہ سرکار میں، میرا نام ہی بھکو شاہ ہے، میں پیر کے نام کو بھیک مانگتا تھا، پھر کو آپ کھلاتا تھا، اور کہاں سے بھیک لاتا تھا بھائی؟ جس کے گھر میں اترے تھے ان کو بولا تھا گھر کے حضرت توشہ پہنچا کرنا، تو وہ 5 فٹ زمین چیز ہے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جانا، 5 فٹ زمین جا کے ان کے گھر میں پہنچانا، پھر اور فجر سے پہلے جو ہے آتے حضرت کی خدمت میں موجود ہو، ایسے بھی خدمت کرنے والے رہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی کسی نے پایا ہے تو خدمت سے پایا ہے، سن کر علم حاصل کر کے کچھ نہیں پایا ہے، اسے خدمت سے پایا ہے۔ بعض وقت ایسی خدمت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو کھول دیتا ہے، روشن ہو جائے۔ یہ امانت ہے کیا چیز؟ انا اردنا، اس لیے تو مولانا فرماتے ہیں آسمان بار امانت نہ توانست کشیر، قرے فال من بنانے بنے دیوانہ کر۔ آسمان کی امانت کو نہیں اٹھا سکتا، زمین کی امانت کو نہیں اٹھا سکتی، پہاڑ کی امانت کو نہیں اٹھا سکتی، وہ امانت انسان کو دی گئی اور انسان ظالم ہو جاہل ہوا۔ دراصل انسان نہ ظالم ہوتا نہ جاہل ہوتا، حقیقت میں اس کی حقیقت کو پانا ہے اور کھولنا ہے تو پیروں کی خدمت میں، فقیروں کی، اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھو۔ اور وہ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ بات بھی امانت کیا ہے، امانت کیا ہے، وہ بھی جو ہے قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔
عقل اور نقل اور فلسفے سے خارج ہے. لیکن امانت کی بات آ گئی تو ایک بات ہم جی کھول دیں اس کو. میں نے ایک شعر میں لکھا ہے اپنے، امانت عشق کی میرے کلیجے میں نہا رکھ. امانت عشق خدا کی، عشق رسول. امانت عشق کی میرے کلیجے میں نہا رکھ دی، یہ دولت تھی چھپانے کی جو زیر خاک نہ رکھ دی. اپنی دولت کو ہر آدمی سب جانتے ہیں، زمین میں خزانے ملتے لوگوں کو. زمین کھودے تو روپیے نکلتے ہیں، پیسے نکلتے ہیں، سونا چاندی نکلتے رہتا ہے. وہ کیوں چھپاتے ہیں؟ اس کے اندر وہ تجوری میں نہیں رہ سکتا، چور لے جاتا. زمین کھود کے اندر رکھے تو لوگ اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، مگر ان کو ملتی نہیں. جو کھودے کو رکھا ہے اس کو معلوم، یا وہ رکھے والا بتایا تو اس کو معلوم. وہ زیر خاک نہ رکھ دی تو یہ انسان کا خاکی گزرا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کی امانت رکھی. وہ عشق اگر نہیں ہے، کیسے کہ عشق نباشت خدا راضی نہیں، 1000 سال عبادت کو نمازی. جس کے دل میں عشق الہی، عشق محمدی نہیں ہے، جس کے دل میں عشق پیر نہیں ہے، وہ اس کی 1000 سال اگر عبادت کرے تو عبادت نہیں. بہرحال یہ ایک مضمون تھا جو مختصراً سنا دیا گیا. آخری آیت کے لیے ایسا کیوں کرتا ہے اللہ نے؟ تو آخری آیت ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور مردوں، منافق عورتوں کو، مشرک عورتوں کو اور مشرک مردوں کو یتوب اللہ علی المؤمنین، سزا دے، عذاب دے گا اللہ تعالیٰ. یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، خود بھی ان کی طرف پلٹتا ہے. وہ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. آخری آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو امانت جو تو زمین آسمان نہیں اٹھا سکے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس امانت کے راز کو بھی کھول دے کے آگے امانت کیا ہے. اور پھر یہ کہ ہمیں ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اولاد کو قبول فرما. ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو بیماری دور کر دے. اے اللہ روحانی بیماریوں کو شفا عطا فرما، جسمانی بیماریوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ اور اے رسول دکھا، دنیا میں بھائی مان رکھ اور دنیا سے بھائی مان اٹھا.